باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی چلیں بحث چل رہی تھی مومن کے انفرادی فرائض اور ذمہ داریوں کے سلسلے میں. ٹھیک ابھی تک 4 ذمہ داریاں 4 فرائض سے آشنا ہو چکے. آج مومن کا 5واں فردی اور شخصی فریضہ اور وظیفہ کیا ہے اس کو بیان کر رہے ہیں. 5ویں چیز ہے حقیقی زندگی کو پانے کے لیے خدا و رسول کی آواز پر لبیک کہنا. صاحبان ایمان کا یہ ایک فریضہ ہے, ان کی ایک ذمہ داری ہے شخصی کہ جب بھی اللہ اور نبی انہیں آواز دیں تو اللہ اور نبی کی آواز پر لبیک کہیں, اس لیے کہ اسی میں ان کی حقیقی زندگی ہے. مومن کی حقیقی زندگی اللہ اور رسول کے آواز پر لبیک کہنے میں ہے. خدا اور رسول انسان کی ہدایت کے ذریعے اسے حقیقی زندگی سے آشنا کرتے ہیں. انسان کی زندگی کی حقیقت کیا ہے کوئی کیا جانتا, یہ تو اللہ اور نبی ہی جانتے ہیں. لہذا جب اللہ اور نبی پکارتے ہیں, آواز دیتے ہیں اور انسان ان کی آواز پر لبیک کہتا ہے اور جب ان کے پیغام کو سنتا ہے, ان کی ہدایتوں کو سنتا ہے, اس سے انسان کی حقیقی زندگی کا پتہ چلتا ہے. لہذا وہ زندگی جسے قرآن میں حیات طیبہ پاک زندگی کہا گیا ہے, حیات طیبہ اور پاکیزہ زندگی کے لیے ضروری ہے کہ انسان اللہ اور نبی کی آواز پر لبیک کہے. الہی اور نبوی ہدایت سے ہٹ کر, الہی ہدایت بھی نبوی ہدایت الہی ہدایت دونوں ایک ہی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ خدا کی ہدایت کچھ اور ہو اور نبی کی ہدایت کچھ اور ہو, ہے نا. ایسا اللہ اور نبی کی ہدایتیں یہ انسان کی حقیقی زندگی کا پتہ دیتی ہیں. یہ انسان کی زندگی کو طیب اور پاکیزہ بناتی ہیں. زندگی کی پاکیزگی اور حیات طیبہ ان کی ہدایتوں سے ہی ملتی ہے. ان کی ہدایتوں سے دور ہو کر کے انسان حیات طیبہ اور پاکیزہ زندگی نہیں گزار سکتا. کہاں سے لائے گا وہ پاکی, کہاں سے لائے گا وہ طہارت, کس طریقے سے انسان اپنی زندگی کو طیب بنائے گا جبکہ اللہ اور نبی کی ہدایتوں کو انسان نہ لے رہا ہو. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان لانے والوں, استجیبوا للہ وللرسول, اللہ اور رسول کا جواب دو. اللہ اور رسول کی باتوں پر لبیک کہو. اذا دعاکم, جب وہ تمہیں پکاریں آواز دیں. لما یحییکم, تاکہ وہ تمہیں حیات دیں, زندگی دیں. اللہ اور نبی جب آواز دیں تو اس پر لبیک کہنا چاہیے, کیونکہ اسی میں حیات ہے, اسی میں زندگی ملتی ہے. چلیں نمبر 6, خدا کے دشمنوں سے دوستی نہ کرنا. صاحبان ایمان کا ایک شخصی اور انفرادی فریضہ اور ذمہ داری یہ ہے کہ وہ دشمنان خدا کو اپنا دوست نہ بنائیں. خدا سے محبت ہے تو خدا سے محبت کرنے والوں سے بھی محبت کریں گے. خدا سے محبت ہے تو خدا سے دشمنی کرنے والوں کو کبھی اپنا دوست نہیں بنا سکتے. اگر کوئی ایمان کا دعوے دار ہو اور دشمنان خدا کو اپنا دوست بنائے تو سمجھ جائیے کہ اس کا دعویٰ جھوٹا ہے.
اپنے محبوب کے دشمن کو اپنا دوست نہیں بنایا جا سکتا. خدا اس بات سے ناراض ہوتا ہے کہ مومنین ان سے دوستی کریں جو خدا اور نتیجہ مومنین کے دشمن ہیں. انسان جس پر ایمان لا کر کے مومن بنا ہے اس کے دشمن کو اپنا دوست بنا، یا خود اپنے ہی دشمن کو انسان دوست سمجھے. یہ خدا کو پسند نہیں ہے. خدا نہیں چاہتا کہ میرا بندہ مومن میرے دشمن کو اپنا دوست بنا یا اپنے دشمن کو دوست بنا. اس بات کو قرآن مجید کی متعدد آیتوں میں ذکر کیا گیا ہے اور سختی کے ساتھ صاحبان ایمان کو اس بات سے روکا گیا ہے کہ وہ خدا کے دشمن کو اپنا یا اپنے دشمن کو اپنا دوست بنائیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء. اے ایمان لانے والوں، تم سب میرے دشمن اور اپنے دشمن کو دوست نہ بناؤ. نمبر 7 تقویٰ اور پرہیزگاری. یہ بھی صاحبان ایمان کا ایک شخصی اور فردی وظیفہ ہے، ذمہ داری ہے. تقویٰ ایک اندرونی اور باطنی قوت اور طاقت کا نام ہے جس کے ذریعے سے انسان ہر قسم کی برائی سے ٹکرا سکتا ہے، لڑ سکتا ہے اور ہر برائی کو شکست دے سکتا ہے. جب تقویٰ کی قوت کمزور ہو جاتی ہے تبھی انسان گناہوں کی طرف مائل ہوتا ہے اور گناہوں کے جال میں پھنستا ہے، گرفتار ہوتا ہے. لیکن جب تقویٰ کی طاقت زیادہ ہوتی ہے، تقویٰ جب مستحکم ہو جاتا ہے انسان کا، تو یہ ہر قسم کی برائی سے، گناہ سے لڑنے کی طاقت دیتا ہے اور لڑنے کا حوصلہ دیتا ہے، اور اس لڑائی میں کیا ہے، گناہ کو شکست ہوتی ہے. تقویٰ اور پرہیزگاری کامیاب ہوتا ہے. مومن کا فرض ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس قابل قدر سرمایہ کو اپنے اندر پیدا کرے. تقویٰ کے بغیر انسان اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بچا سکتا ہے. جو شخص چاہتا ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے، گناہوں سے دور رکھے، گناہوں سے ٹکرائے، تو اسے چاہیے کہ تقویٰ جیسی قوی اور مستحکم طاقت کو اپنے اندر پیدا کرے. قل یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم. میرے حبیب میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے جو ایمان لے آئے کہ وہ اپنے پروردگار کا تقویٰ اختیار کریں. تنہا ایمان کافی نہیں ہے، تنہا ایمان انسان کو برائیوں سے نہیں روک سکتا. ایمان کے ساتھ ساتھ تقویٰ بھی ضروری ہے. اسی لیے اللہ نے ایمان والوں کو یہاں خطاب کیا ہے، کہا کہ ایمان اے میرے رسول میرے ایمان لانے والے بندوں سے کہہ دیجیے، قل کہہ دیجیے یا عبادی الذین، اے میرے وہ بندوں، آمنو جو ایمان لائے، اتقو پرہیزگاری اختیار کرو، تقویٰ اختیار کرو، ربکم اپنے یعنی اپنے رب کی نافرمانی سے ڈرو. 8واں فریضہ اور وظیفہ جو صاحبان ایمان کا ہے وہ ہے اپنے وعدوں پر عمل کرنا. یہ ایک بہت بڑی چیز ہے. صاحبان ایمان کی یہ فردی اور شخصی ایک ذمہ داری یہ ہے کہ وہ جو بھی وعدہ کرے، جو بھی دوسروں کے ساتھ عہد و پیمان کرے، اسے پورا کرے. وفاداری صاحب ایمان کی پہچان ہے. وہ جو وعدہ کرتا ہے اسے وفا کرتا ہے. عہد شکنی، وعدہ شکنی مومن کی خصلت نہیں ہے، کیونکہ مومن جس پر ایمان رکھتا ہے خدا، وہ کبھی اپنے وعدوں کو
نہیں توڑتا، وہ کبھی اپنے وعدوں کے خلاف، ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدوں کے خلاف کبھی نہیں جاتا۔ جو اس پر ایمان رکھتا ہے وہ وعدوں کے خلاف اگر جائے گا تو اس کے ایمان کی کمزوری کی پہچان ہے۔ مومن عقد و پیمان کا پابند ہوتا ہے، وہ بھی دوسروں کے ساتھ وعدہ کرتا ہے، اور یہ خصلت واقعی جو ہے ایسی ہے کہ یہ بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ وعدہ خلافی کرنے والوں کی سختی کے ساتھ مذمت کی گئی ہے۔ یہ بہت ہی ناپسند خصلت اور عادت ہے، انسان وعدہ کر کے مکر جائے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ بچوں سے بھی اگر وعدہ کرتے ہو تو اس کے خلاف نہ جاؤ۔ بچہ پڑھنے نہیں جا رہا ہے، بچے کا امتحان میں نمبر اچھا نہیں آ رہا ہے، یا کوئی بھی اچھا کام کروانا چاہتے ہو، آپ نے کہہ دیا بیٹا نماز پڑھو گے تو یہ کریں گے، بیٹا کہ امتحان میں اچھا نمبر لاؤ گے تو تم کو 30 سال جو ہے یہ انعام، یہ ہدیہ دیں گے، فلاں جگہ گھومنے لے جائیں گے۔ پورا کرنا چاہیے۔ لہذا خدا نے سختی کے ساتھ ان ایمان والوں کو تنبیہ کرتا جو اپنے وعدوں کو پورا نہیں کرتے، جو لوگ اپنے کیے ہوئے وعدوں کو پورا نہیں کرتے، اللہ نے تنبیہ کی ہے، ان کا کان پکڑ کے رکھا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والوں، لما تقولون ما لا تفعلون، لما تقولون، کیوں تم لوگ کہتے ہو، ما وہ چیز، لا تفعلون جس پر تمہارا عمل نہیں ہے، جس چیز کو تم انجام نہیں دیتے، جس پر تمہارا عمل نہیں ہے، اس کے بارے میں کیوں کہتے ہو؟ یہ ایمان والوں کی خصلت نہیں ہے۔ یعنی اگر حقیقی مومن بننا چاہتے ہو تو اپنے وعدوں پر عمل کرو، جو کہو وہ کرو، تمہارے قول میں اور عمل میں یکسوئی اور یکسانیت ہونی چاہیے، یعنی زبان سے کچھ بولو اور اعضاء و جوارح سے کچھ اور کرو۔ مثلا اگر کہتے ہو کہ خدا پر ایمان لے آئے ہو اور صرف اسی کی عبادت کرتے ہو تو اپنی خواہشات کی پیروی نہ کرو، اور عملاً غیر خدا کی عبادت نہ کرو، اپنے رب کی طرح سے تم بھی کیے ہوئے وعدوں کو اب آئیے اختیاری مشق۔ متعلمین قرآن آیات کے ترجمے میں مزید مہارت حاصل کرنے کے لیے دیے گئے الفاظ اور معانی سے استفادہ کرتے ہوئے قرآنی عبارت کا ترجمہ کریں۔ دائیں طرف قرآن کی آیتیں دی گئی ہیں، عبارتیں دی گئی ہیں، اور سامنے آیتوں میں جو نئے الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان کے معنی اور مفاہیم ذکر کیے گئے ہیں۔ آپ الفاظ کے معنی اور مفاہیم ذہن نشین کیجئے، اس سے استفادہ کرتے ہوئے پھر آیتوں کا ترجمہ کیجئے۔ پہلی آیت ہے سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت نمبر 153۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ ٹھیک، استعینوا تم سب مدد چاہو، استعانت استفعال ہے نا، مدد چاہنا، ٹھیک، استعینوا تم سب مدد چاہو، تم سب مدد مانگو، صابرین صبر کرنے والے افراد، صبر کرنے والے لوگ۔ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان لانے
وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر سے اور نماز سے مدد طلب کرو، مدد طلب کرو صبر اور نماز سے۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ عجیب ہے، میں یہ آیت پڑھتا ہوں کبھی کبھی تو، اور پھر موجودہ حالات کا جب جائزہ لیتے ہیں، لوگوں کی زندگیوں میں اتر کے دیکھتے ہیں، بڑی ہنسی آتی ہے۔ تو لوگ پریشان ہوتے ہیں تو کیا کیا کرتے ہیں، لوگوں کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے تو کہاں کہاں مدد کے لیے بھٹکتے ہیں، اور کیسی کیسی منتیں، کیسی کیسی مرادیں مانی جاتی ہیں۔ قرآن نے جس چیز کو مدد کا ذریعہ اور وسیلہ بنایا ہے، اتفاق سے وہ خود انسان کے لیے بڑی مشکل ہے بھائی۔ جو مشکلوں کو دور کرنے کا ذریعہ ہے، ہم اسی کو مشکل سمجھتے ہیں۔ مشکلوں میں جن چیزوں سے ہمیں مدد لینی چاہیے، جو چیزیں ہماری مشکلوں میں مددگار ہیں، اتفاق سے وہی ہمارے لیے سب سے بڑی مشکل ہے۔ ہم کیسے اسے مشکل اپنی دور کروائیں گے یا اسے مدد طلب کریں گے؟ نماز اور روزہ تو ہمارے لیے خود مشکل ہے نہیں ہے؟ نماز اور روزہ ہمارے لیے خود مشکل ہے، جبکہ قرآن کہتا ہے تم کو مدد چاہیے، پریشان ہو، مدد لینی ہو تمہیں، استعانت اگر تمہیں چاہیے، یہ ہے صبر ہے اور صلاۃ ہے، اس سے مدد لو۔ کس سے لی جاتی ہے؟ مزاروں سے لی جاتی ہے، روزوں سے لی جاتی ہے، نظر سے نظرات سے لی جاتی ہے، کمزور اور ضعیف لوگوں سے لی جاتی ہے۔ ہر چیز سے اس کو چھوڑ کے یہ دو چیزیں، ہر چیز سے انسان مدد مانگتا ہے سوائے یہ دو چیزیں۔ اور دوسری طرف اہل بیت اطہار علیہ السلام کی زندگی بھی آپ دیکھ لیں، انہوں نے اپنی زندگی کے ہر مشکل میں مدد انہی دو چیزوں سے لی۔ جب بھی کوئی مشکل پیش آتی تھی فوراً مصلی بچھا دیتے تھے، خدا کی بارگاہ میں نماز پڑھ کر مشکل کا حل۔ بارش نہیں ہو رہی ہے، گھر میں کھانے کو نہیں، کوئی مہمان آ گیا، بیمار ہوئے، طبیعت خراب ہوئی، ابھی یہ چل رہے ہیں ایام سورہ حل عطا کے نزول کے، سورہ حل عطا اس کا شان نزول کیا ہے جانتے ہیں؟ حسنین علیہ السلام بیمار ہیں، مریض ہیں، گھر والوں نے نذر مان لی کہ اگر انہیں شفا مل جائے گی، صحت مند ہو جائیں گے تو اللہ کی رضا کے لیے ہم کیا کریں گے؟ روزہ رکھیں گے۔ نہیں، روزہ رکھا، افطار کے وقت سائل آئے، مسکین فقیر یتیم آئے، بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والے، ان سے محبت رکھنے والے، اہل بیت کی سیرت سے، قرآن کے حکم سے بھی اجنبی ہیں، نا آگاہ ہیں، اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی سیرت سے بھی دور ہیں۔ مسلمان کی حالت اسی لیے پریشان رہتے ہیں، پریشانی دور نہیں ہوتی، ہر چیز پہ بھروسہ ہے، ہر چیز سے امید ہوتی ہے کہ اس سے ہماری مشکل دور ہو جائے گی، اور اتفاق سے جو مشکلیں دور کرنے والی ہیں، جو چیزیں مددگار ہیں، یہ تو ہمارے لیے کوئی مشکل بنی ہوئی ہے تو کیا مشکل دور ہوگی، ہے نا؟ کتنی مثلاً کہ آپ چلے جائیں، کتنے موارد ملیں گے بھائی، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی زندگی کے حالات آپ دیکھیں، ان کی سیرت میں یہ چیز تلاش کریں آپ، جب پریشان ہوئے ہیں،
مدد کی ضرورت ہوئی ہے، یہ دو چیزیں ہوتی تھیں یا نماز پڑھتے تھے یا روزہ رکھتے تھے۔ ہم لوگ کبھی ان سب چیزوں سے مدد نہیں مانگتے۔ ہم کبھی مثلا کی کبھی کبھار ایسا ہو گیا کہ کوئی شاید کوئی بڑا مخلص بندہ ہو، نماز کے ذریعے سے اپنی حاجتیں طلب کرتا ہے۔ چلیں بات سنیں، یا ایھا الذین آمنوا، مومن ہو، ایمان والے ہو تو استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر سے مراد یہاں روزہ ہے۔ اس نے کہا صبر سے مراد، مفسرین نے لکھا کہ صبر سے مراد کیا ہے؟ روزہ ہے۔ بعد نے کہا صبر سے مراد ہر طریقے کا صبر ہے، کیونکہ روزہ بھی صبر کا ایک مصداق ہے۔ سمجھ گئے ہیں؟ بعض نے دائرے کو اور وسیع کیا تھا، صبر سے مراد ہر قسم کا صبر ہے، روزہ بھی اس کے اندر آ جائے گا، کیونکہ روزے داری بھی صبر کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ انسان اختیار کے ساتھ کھانے پینے سے سامنا رکھا ہوا ہے، دیکھ رہا ہے، نگاہوں سے بھوک بھی لگی ہے، پیاس بھی لگی ہے، لیکن بھوک اور پیاس پہ صبر کر رہا ہے، نہیں کھا پی رہا ہے، یہ تو روزہ ہے۔ چلیں بات کریں، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ دوسری آیت سورہ مبارکہ آیت مائدہ کی 35 نمبر کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ ابتغوا باب اختیار، تم سب ڈھونڈو، طلب کرو۔ ابتغوا، تم سب ڈھونڈو، طلب کرو، تلاش کرو۔ جاہدو، تم سب جہاد کرو، کوشش کرو۔ ٹھیک، جاہدو یہاں عام ہے، جہاد بالسیف یا جہاد بالنفس، ہر قسم کی کوشش، ہر قسم کی۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والوں، اتقوا اللہ، اللہ کی نافرمانی سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس تک پہنچنے کے لیے وسیلہ ڈھونڈو، ذریعہ تلاش کرو۔ وجاہدوا فی سبیلہ، اور اس کی راہ میں کوشش کرو۔ لعلکم تفلحون، شاید تم سب فلاح پا جاؤ، شاید تم سب کامیاب ہو جاؤ۔ یہ آیہ کریمہ بھی ہم سب کو یاد ہونی چاہیے، کیونکہ یہ وہ آیہ کریمہ ہے جس آیت کے ذریعے سے جو لوگ وسیلے کے منکر ہیں انہیں جواب دیا جا سکتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ شہرگ جان سے زیادہ قریب ہے، شہرگ گردن سے زیادہ قریب ہے، تو اس کی بارگاہ ہمیں وسیلے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کیوں ہم جائیں کسی مزار پر؟ کیوں ہم اپنی دعاؤں میں کسی کا وسیلہ اور واسطہ قرار دیں؟ وسیلے کی ضرورت وہاں ہوتی ہے جہاں فاصلے ہوتے ہیں، جہاں دوریاں ہوتی ہیں۔ اللہ میں اور بندے میں کوئی فاصلہ ہے ہی نہیں ہے، کوئی دوری ہے ہی نہیں ہے، وسیلے کی کیا ضرورت ہے؟ کہتے ہیں کہ وسیلے کے بغیر انسان چھت پہ نہیں چڑھ سکتا ہے نا۔ وہ اس کا جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ چھت پہ چڑھنے کے لیے سیڑھی کی ضرورت اس لیے ہوتی ہے کہ چھت ہماری پہنچ تک نہیں ہے، ہماری رسائی تک نہیں ہے، ہم سیڑھی کے بغیر پہنچ ہی نہیں سکتے، اس لیے ہم سیڑھی کے محتاج ہیں۔ کیا بندے اور خدا میں بھی فاصلہ ہے، دوری ہے، کہ اس تک پہنچنے کے لیے واسطہ اور وسیلے کی ضرورت ہے؟ تو قرآن ہمیں کہتا ہے کہ نحن اقرب من حبل الورید، جدھر رخ کرو گے، جدھر چہرہ کرو گے، ادھر اللہ کو پاؤ گے۔ تو جو انسان کی جان سے اتنا قریب ہے اس کے لیے وسیلے کی کیا ضرورت ہے؟
کہا جس نے کہا ہے کہ میں تمہاری شہر کے گردن سے قریب ہوں اسی نے کہا ہے کہ وسیلہ لے کے آؤ. ہم جانتے مولانا ہم وسیلہ اپنی طرف سے بنائیں اور تم اعتراض کرو تو تمہارا اعتراض بچا ہے. جس نے کہا ہے کہ میں شہر کے گردن سے قریب ہوں اسی نے کہا کہ مجھ تک پہنچنا ہے تو وسیلہ لو. اس میں بڑے سارے نکات ہیں, بڑی ساری باریکیاں ہیں. ایسے نہیں چلے بس